بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم کے تحت یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. ہم جو کچھ اس دنیا میں نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں، رنگینیاں اور چمک دمک دیکھ رہے ہیں، زمین سے غلے کا اگنا، بادلوں سے بارش کا برسنا، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر نکلنا یا سورج اور چاند کا گہن ہونا، یہ سب کا سب نظام خداوندی کے ماتحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس کائنات کا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں گر سکتا ہے. ان الحکم الا للہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہت کچھ اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتے ہیں. پچھلے دنوں ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ چند سیکنڈوں میں ترکیہ کے مشہور شہروں کی وہ مضبوط و مستحکم اور فلک بوس عمارتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، سیکنڈوں میں زمین دوز ہو گئی، منہدم ہو گئی. ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا کچھ کوہرام مچ گیا. اس قدر خطرناک وہ زلزلہ تھا کہ ابھی بھی جب لوگ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو وہ حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں اور غمزدہ ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کچھ ہو گیا. لوگوں نے سالوں سے اپنی پونجی اور سرمایہ جمع کر کے بلڈنگیں بنائی تھی، اپنے بال بچوں کو پروان چڑھایا تھا، لیکن نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی اور کتنی مضبوط و مستحکم عمارتیں گر گئی. لوگوں کے کاروبار، اچھے بڑے خاصے بزنس وہ بالکل ختم ہو گئے، بھیک منگے بن گئے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ماتحت ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے حکم کے تابع ہے. جو لوگ اپنی طاقت پر اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں یا جو دنیا کے ملکوں کے حکمران بنے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اور ساری دنیا کا نظام اسی کے حکم کے تابع ہے. دنیا میں جو بھی کچھ رونما ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا ہے وہ سب کا سب لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم بہت سی مرتبہ یہ مزہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ لوگ سنبھل جائیں، تاکہ لوگ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی انہونی کر دیتے ہیں اور کچھ ایسی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں کہ لوگ سوچیں، سمجھیں اور وہ غور و فکر کریں کہ ہم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم مجھ سے ہی غافل ہو گیا. لہذا یہ زلزلوں کا آنا یا یہ کہ زمین سے پانی کا ابلنا اور اس قدر ابل جانا کہ وہ لوگوں کے لیے ہی مصیبت بن جائے، یہ بہت سی مرتبہ عذاب ہوتا ہے اور بہت سی مرتبہ یہ آزمائش ہوتا ہے. لیکن یہ کب عذاب ہوتا ہے، یہ کب آزمائش ہوتا ہے، اس کے لیے بھی علماء نے ایک معیار، ایک کرائٹیریا بیان فرمایا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم کسی تکلیف میں گھر جاؤ اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کے بعد تمہیں اگر اللہ کی یاد آ جائے، تمہیں نمازوں کا احساس ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش تھی، الارم تھا اور ہم سدھر گئے، سمجھ گئے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر مصیبت میں گھر جانے کے بعد بھی، مصیبتوں کا شکار ہو جانے کے بعد بھی ہم بالکل غافل ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کے خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو سمجھو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور تیسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عصیان اور گناہوں کی زد میں ہے، اور ہم خوشحال ہیں اور ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، عیش و آرام کے سب وسائل مہیا ہیں، ہم بالکل صحت مند ہیں، ہماری چاہت کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈیل دے رہا ہوں اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتے ہیں، کسی ظالم کا شکنجہ کستے ہیں تو پھر بہت مضبوطی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ ابھی ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں الگ الگ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سلسلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہر ہماری نظروں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگ دیندار ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، علماء کے قدردان ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، دینی اعمال کو زندہ رکھنے والے اور اسلامی احکام کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ دنیا میں دو انتہا کے لوگ ہیں، ایک انتہا پر تو وہ طبقہ ہے جو کمیونسٹ ہے، ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، جس کا کوئی دین دھرم نہیں۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، مثال کے طور پر زلزلہ ہی آ گیا، تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے کی پلیٹیں ہل گئی ہیں اور اس کی وجہ سے زمین کے اوپر یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، چونکہ ان کے سامنے خدا نہیں، آخرت نہیں، اعمال نہیں، حساب و کتاب نہیں، جزا و سزا نہیں، ان کی عقل صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارد گرد گھومتی ہے، تو وہ اسی میں ہی غور و فکر کرتے ہیں اور اسی دنیا میں ہی وہ اسباب تلاش کرتے ہیں، لہذا وہ یہاں جا کر رک جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہر چیز میں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کہیں بھی آ جائے، وہ سیدھا اس کو اللہ کا عذاب ہی قرار دے دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی انتہائیں درست نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مومن کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو وہ کانٹا بھی اس کے لیے باعث و اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، کہ وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے تو ہر معاملے میں بھلائی ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت اور کوئی خوشحالی ملتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ لہذا ہر بات میں عذاب کا اینگل ڈھونڈ لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ آئی ہوئی مصیبت ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ مرتبہ اور درجہ دینا چاہتے ہیں، ان کے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ان اعمال کے بلبوتے انہیں وہ درجہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور مصیبت میں وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں اس درجے پر اور اس مرتبے پر فائز فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہر مرتبہ عذاب کا اینگل ڈھونڈ لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سی مرتبہ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ ان پر مختلف طریقوں کا عذاب آیا۔ قوم نوح، وہ مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتی رہی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہیں اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے انہیں دن میں بلایا، رات میں بلایا، جب جب بلایا وہ مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم، میں نے انہیں دعوت دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تاکہ ہمیں حضرت نوح کی کوئی بات سنا ہی نہ دے۔ مسلسل 950 سال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور اپنے عذاب میں ان سب لوگوں کو سمندر میں غرقاب کر دیا۔ ساری دنیا سوائے چند ایمان والوں کے ڈوب گئی، ساری دنیا تہس نہس ہو گئی، دنیا کا نظام تہ و بالا ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ عذاب تھا، یقیناً عذاب تھا۔ اسی طرح قوم سمود
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے سوا کوئی ذات کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے۔ ان کی قوم نے نہیں مانا، خود حضرت صالح سے معجزے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اگر اس پہاڑ سے 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکل کر آ جائے تو ہم تمہیں نبی، اگر اس پہاڑ سے 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکل کر آ جائے تو ہم تمہیں سچا نبی مان لیں گے اور تمہاری باتوں کو مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ معجزہ ظاہر ہوا، پھر نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، حضرت صالح کی بات نہیں مانی، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قوم لوط کا واقعہ کس قدر مشہور ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر پٹخ دیا تھا، اس کے علاوہ بھی ان پر کہیں عذاب آئے۔ اسی طرح قوم عاد پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، کہ قوم شعیب کے لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، ان کی باتوں کا انکار کیا، ایک سائبان والے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ وہ سائبان والا عذاب کیا تھا؟ کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قدر گرمی بھیجی کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین سے شعلے نکل رہے ہیں۔ حبس اور تپش نے ان لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور سانس لینا ان کے لیے دوبر ہو گیا تھا۔ ایک الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع فرمایا، وہاں بادل بھیجے گھٹا ٹوپ، انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، بارش ہونے والی ہے اور اس گرمی سے نجات کا ہمیں راستہ ملنے والا ہے۔ سب کے سب جو جا کر لوگ اس بدلی کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور سوچا کہ اب تو ہم پر بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بدلی کو ان کے لیے مصیبت بنا دیا جس کو عذاب یوم الذلہ کہا گیا ہے۔ پچھلے قوموں پر بہت سے عذاب آئے، وہ یقیناً عذاب تھے، لیکن اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ انہوں نے نبی کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلایا تھا، اور جب معجزات کو کوئی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر بھی ایمان نہ لائے تو اس کے لیے عذاب طے ہو جاتا ہے۔ تو ترکیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عذاب ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سائنٹیفک ریزنز تلاش کرتے رہیں کہ جی پلیٹیں ہلیں اور آپس میں ٹکرائیں اور زلزلہ آ گیا، نہیں، وہ پلیٹیں بھی ہلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتی ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ نیک لوگ مصیبتوں کے شکار ہوئے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ اذیتوں سے اگر ان لوگوں کو دوچار کیا گیا تو وہ نبی ہیں، اور پھر جو لوگ نبی سے قریب ہیں انہیں مصیبتیں پہنچی، پھر جو دوسرے لوگ نبیوں سے قریب ہیں ان سے قریب ہیں، اس طرح جو لوگ گویا اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو اذیتوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جنازہ جیل سے نہیں نکالا گیا؟ کیا امام احمد ابن حنبل کو بغیر کسی جرم کے اور بلا کسی قصور کے کوڑے نہیں مارے گئے؟ کیا سعید ابن جبیر کو ظالم حجاج بن یوسف نے سولی پر نہیں چڑھایا؟ ان لوگوں کے متقی اور پرہیزگار ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اذیتوں سے دوچار ہوئے، مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو نہ صرف 5 وقت نمازی بلکہ تہجد گزار، نوافل کے پابند ہیں، تسبیح اوراد و وظائف مشغول ہیں، وہ حرام سے بچتے ہیں، وہ گالم گلوچ سے بچتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت ہی پاکیزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سی مصیبتوں کا شکار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ افلاس غربت سے دوچار ہیں۔ لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ درست رویہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ دنیا کا زلزلہ یہ ہے تو آخرت کا زلزلہ کیسا ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے جو پڑھی گئی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی۔ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، یہ اتنے مضبوط و مستحکم پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح
اڑتے پھریں گے۔ یہ دنیا جو ہمیں اس قدر رنگین اور اس قدر چمک دمک والی نظر آتی ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، چٹیل ہموار میدان ہو جائے گا، اور چاہے کوئی بھی بلڈنگ ہو، برج خلیفہ ہو، کوئی اور مضبوط بلڈنگ ہو جس کو اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہو کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، وہ سب ختم ہو جائے گا، چاہے وہ شخصیات ہوں، وہ بلڈنگیں ہوں، زمینیں ہوں، علاقے ہوں، قوم ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام چلے گا۔ لہذا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا، اور کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، یہ انسان کا اور ایک مومن کا سب سے پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے کام ہی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا ہم ترکی والوں کے لیے، شام کے لوگوں کے لیے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ مصیبتوں سے پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، بطور خاص موجودہ وقت میں اہل ترکیہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو فوٹوز اور ویڈیوز وہاں کی دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ بہت ہی لرزہ خیز ہیں، خطرناک ہیں، کب کبھی طاری کر دینے والی ہیں، ہم ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بے گھروں کو ٹھکانہ نصیب فرمائیں، جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق حلال کا انتظام فرمائیں، اور جو محروم ہو گئے ہیں اپنے ماں باپ سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سہارا اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سرپرست نصیب فرمائیں، اور جو کچھ بھی انہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔